اہل اسلام کی تعداد بڑھتی گئی، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، افرادی قوت بھی بڑھ رہی ہے، عسکری قوت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا، جسے بظاہر دیکھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم لوگ مکہ والوں سے لڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی لڑ چکے ہیں، بدر و احد میں ہم آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اپنی قوت کا مظاہرہ کر چکے ہیں، آپ ان کی ہر شرط کو مانی جا رہے ہیں، ان کی ہر بات ہی مانی جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کہا جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق جو ہے وہ غلبے کے لیے ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ بھاگنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تیاریاں کر لی مکہ کو فتح کرنے کی، وہی مکہ جہاں سے 8 9 سال 10 سال پہلے کس حالت میں نکلے ہیں کہ کوئی دن کی تاریکی میں چھپ کے جا رہے ہیں، کوئی رات کے اندر چھپ چھپا کے بھاگ رہا ہے کہ کہیں مشرکین مکہ ہمیں پکڑ نہ لے، دیکھ نہ لے، اپنی جانیں بچاتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا کہ تیاری کریں، اب ہم نے مکہ کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اب اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، پلاننگ چل رہی ہے۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے سچے مسلمان تھے، مکہ سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کا علاقہ کوئی اور تھا، وہ ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہوئے تھے، مستقل مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہجرت کر کے ڈالولی آتا ہے پھر یہاں سے آگے ہجرت کر کے کسی اور گاؤں یا قصبے میں چلا جاتا ہے، بعینہ اسی طرح حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مستقل باشندے نہیں تھے، ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کو چھوڑنا ہے، ہم نے یثرب اور مدینہ کو اپنا مسکن بنانا ہے، تو دوسری ہجرت فرمائی، آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب مکمل پلاننگ اور مکمل منصوبہ بندی کرنی کہ اب ہم نے مکہ کے اوپر حملہ کرنا ہے اور مکہ کو اللہ کی نصرت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ فتح کرنا ہے، تو حاطب بن ابی بلتہ نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ اگر میں اس معاملے کی خبر مشرکین مکہ کو دے دوں، کیونکہ مکہ والے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کے کنبے قبیلے آپس میں ان کے تعلقات موجود ہیں، میرا وہاں کو میرے گھر کے علاوہ میرے اہل و عیال کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر میں اس معاملے کی خبر مکہ والوں کو دے دوں تو ممکن ہے کہ میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو قتل نہ کریں، شاید اس طرح میرے اہل و عیال کی جان مال محفوظ ہو جائے، وہ بچ جائیں۔ ایک خاتون کو انہوں نے تیار کیا کہ تم مکہ جاؤ اور یہ خط مشرکین مکہ کو دے دینا، مکہ کے سرداروں کو دے دینا، تاکہ میرا اہل و عیال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، وہ قتل و غارت سے بچ جائے۔ اب وہ خاتون وہاں سے نکلی، ادھر اللہ اکرم الحاکمین نے بذریعہ وحی، قرآن کے اندر نقشہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب پیغمبر کو بتایا کہ آپ کے منصوبے کے خلاف ایک اور منصوبہ بھی چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تینوں کو بلایا، تینوں بہترین جنگجو تھے، بلایا، کہا کہ آپ کو مکے کے درمیان میں فلاں مقام کے اوپر ایک خاتون اپنی سواری کے اوپر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے میرے پاس آ جائے۔ اب یہ خبر کس نے دی؟ یہ غیب کی خبر اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دی، کیونکہ غیب کے سارے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، عالم الغیب والشہادہ، حاضر بھی اس کے سامنے ہے، غیب بھی اس کے سامنے ہے۔ اب وہ اللہ اس علم میں سے جسے چاہتا ہے اس علم کا تھوڑا سا جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ کوئی بھی غیب کی بات کسی کو بتا سکے، لیکن افسوس کہ آج کے نام نہاد لوگ جو ہیں لوگوں کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے مال بھی لوٹ رہے ہیں اور انہیں مستقبل کے حال بتا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام جو کائنات کے اندر سب سے بہترین شخصیت ہیں، اللہ نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب میں سے بہترین مخلوق انسان ہے، پھر لاکھوں اربوں
مقام و مرتبہ اور بلند کر دیا، پھر ان کی بھی امامت اللہ احکم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کر کے بتایا کہ میرے محبوب پیغمبر کا ثانی کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان مقام مرتبے کا مقابلہ کر سکے، لیکن اللہ نے ایک خالق و مخلوق کے درمیان میں ایک فاصلہ رکھا ہے، عابد و معبود کے درمیان میں اللہ نے ایک فاصلہ رکھا ہے۔ جو خوبیاں میرے اللہ کی ہیں وہ مخلوق کے اندر قدر نہیں آ سکتی، اگر آتی ہیں تو پھر قل هو اللہ احد کا مطلب مجھے بتا دیجیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بذریعہ وحی آقا علیہ السلام کو بتایا، آقا علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بھیجا، تینوں نے جا کے دیکھا اسی مقام کے اوپر خاتون کھڑی ہے، اسے کہا بی بی تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ اب بی بی کو تو نہیں پتا تھا کہ پیغام تو عرشوں سے آیا ہے، بتانے والا تو خالق کائنات ہے۔ اس نے لیٹ و لال کیا، عذر پیش کیا، نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات غلط ہو سکتے ہی نہیں۔ اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فلاں مقام پہ عورت ملے گی اور واقعی اسی مقام کے اوپر عورت اسی حالت کے اندر سواری کے اوپر موجود ملی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس خط نہ ہو؟ تھوڑی سی زبردستی کی، کہا اگر تم خط نہیں دو گی ہمیں، اگر تمہیں برہنہ بھی کرنا پڑا تو ہم وہ خط لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے کہ وہ خط لے کے میرے پاس آنا ہے۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ اب یہ 3 لوگ ہیں، مرد ہیں، میں اکیلی نہتی عورت ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتی اور یہ ٹلنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو خبر ہے جتنے وثوق سے یہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پکی اور کھری خبر ہے، اس خبر کے اندر انہیں شک شبہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ بلاخر اس نے اپنی چٹیا میں سے خط نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ خط لے کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا علیہ السلام نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے سامنے پیش کر لیا۔ اب چونکہ انہیں تو پتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن افسوس کہ صحابہ کے طرز عمل میں اور آج ہماری زندگیوں میں فرق کدھر ہے؟ صحابہ وہ ہیں کہ بحیثیت انسان اگر غلطی ہوتی ہے اپنے آپ کو خود ہی آقا علیہ السلام کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن آج کا عاشق رسول غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غلطی میں نے کی ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اگر اسے قسمیں بھی اٹھانی پڑے قسمیں تک اٹھا جاتا ہے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ صحابیات کا طرز عمل کیا ہے؟ غلطی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بڑا سخت ہے، دنیا کے عذاب کچھ بھی نہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آئے گی، لیکن وہاں تو اللہ نے موت کو بھی موت دے دینی ہے، وہ جہنم کی آگ جسے اللہ نے کئی 100 سال تک بھڑکا کے گرم کیا ہے، شدید علیم کیا ہے، یا رسول اللہ ہم اسے برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم بڑے کمزور ہیں، نحیف ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں، یا رسول اللہ ہمیں ہمارے اس گناہ سے پاک کر دیجیے۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے بھی معاملے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنے اس گناہ کی سزا لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان جانی ہے، اس کے بعد میں نے زندہ، حتیٰ کہ کئی مہینے تک معافی بھی مانگی ہے، کئی مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صحابیہ نے رب سے اتنی معافی مانگی ہے، رب کے سامنے اتنی روئی گڑ گڑائی ہے، اللہ کے سامنے اتنی گریہ زاری کی ہے، اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں کے اندر بھی وہ تقسیم کر دی جائے اس کی معافی پھر بھی وسیع ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے کہ غلطی ہونے کے بعد سر تسلیمیں خم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع سے غلطی ہوئی، آقا علیہ السلام نے بلایا، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار ہیں، اور اصلا میری پہلے بات سن لیجیے گا، جو صلاح دینا چاہیں میں حاضر ہوں، میں نے واقعی غلطی کی ہے کہ آپ کے راز کو میں نے راز نہیں رکھا، اسے ظاہر کر دیا ہے، لیکن میری قطعاً نیت یہ نہیں تھی کہ میں آپ کو یا آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا،
بلکہ میرے لیے صرف یہ تھی کہ شاید میرے اس چھوٹے سے مشرکین مکہ کے اوپر احسان کی وجہ سے میرے اہل و عیال جو ہیں وہ نقصان سے بچ جائیں، وہ غارت گری سے بچ جائیں۔ سارا مدعا بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں کہتے ہیں رسول اللہ اجازت دیجیے میں ابھی حاتم بن ابی بلتہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اللہ کا الحاکمین نے رحمت للعالمین پیغمبر بنایا ہے، دونوں جہانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنوں کے لیے نہیں بیگانوں کے لیے بھی مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آقا اسلام کہتے ہیں عمر وہ تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ مان رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب غلطی اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں، یہ پکا سچا مسلمان ہے، بدری صحابی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں۔ محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بدر والوں کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں، لیکن آج ہم اپنی ناقص علمی کے باوجود بھی صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ فلاں صحابی کو دیکھا ہے فلاں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، فلاں کو دیکھا ہے فلاں کے خلاف زبان استعمال کرتا تھا۔ تو بھائیو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان عظیم شخصیات کے بارے میں ایسی رائے قائم کریں کہ ان کے بارے میں تبرہ بازی کریں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے سب سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے سب کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کا پاپی انسان، گناہوں میں لتڑا ہوا انسان اتنی عظیم شخصیات کے اوپر بھی بے دریغ زبان کو چلاتا ہے اور اسے خوف خدا بھی نہیں آتا۔